ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے. لیکن مجھے تم دونوں اچھے لگتے ہو. اور آپ کا ہی احسان، تھینک یو، بہت تم شکریہ. دونوں اچھے ہو بہت. آپ کا کرم، آپ کے قدموں کا صدقہ. تم دھیمے مزاج کی اور یہ سخت مزاج ہیں. جی ایک آدمی کا مزاج ٹھنڈا ہو، ایک کا گرم ہو تو چل جاتی ہے. دونوں اگر گرم ہو. ابھی تو پتہ ہے. آپ کے کرم سے ہی چل رہا ہے سب، آپ کی نظر. یہ دھیمے مزاج کی لگتی تو ہیں کیا؟ ہاں، سب دنیا کے لیے نہیں پہلے تھی. ساری ابے تم کیوں بول رہے ہو میاں بیوی کے معاملے میں؟ تم کیوں بول رہے ہو؟ اس کو برا لگ جائے گا میرے بیوی کے بارے میں، یہ کیوں جانتا ہے؟ بولا نہیں آپ چینج آ گیا. نہیں ابھی تو تم فرزانہ کے بارے میں بول رہے تھے. نہیں تم فرزانہ کے بارے میں بول رہے تھے. ہاں مزمل صاحب، آپ کو بھی بیگم سے محبت ہاں شروع سے ہی ہے؟ شروع سے اور ان کو بھی ہوگی یقیناً. جی بے شک. کیا بات ہے، کیسے محبت کے جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے. واہ. خالد صاحب آپ بتائیں، ان کو پوچھیں گے کہ آپ کو بیوی سے محبت کیا ہے کیڑی؟ وہ کہیں گے او جی دونوں نس گئی، ایک مرید کے ایک ہوتے. جی کیا رہا یہ ہاں اب جو تیسری آئے گی وہ محبت کرے گی. کیا تیسری بات، ہاں کیا تیسری میں کیا تیسری نہیں کرنی، پاؤں دبانے کے لیے. آپ کا کرم ہے بس. بالکل صحیح ہے. ندیم بھائی، نعیم بھائی سے پوچھتے ہیں. نعیم بھائی جی نعیم بھائی، ذکر قلب چلنے کے بعد بیوی کی محبت محسوس ہوئی؟ گوشائی مربا، غور سے. ذکر قلب چلنے کے بعد ویسا ہی تھا، کیونکہ پہلے شادی تو پہلے ہو گئی تھی. ذکر قلب کا جو ذکر بعد میں لیا تھا، ہاں تو اس کے بعد شروع میں کافی ہوئی تھی، پھر پتہ نہیں کیا ہوا. نہیں ذکر چلنے کے بعد کی بات کر رہے ہیں. جی اچھا. پھر اچانک کوئی مطلب پھر نارمل سی رہی، مطلب وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس اس کے کے بعد بعد چراغوں میں روشنی. بس پھر نارمل جیسے لائف ہوتی ہے نا، بہت کوئی بہت زیادہ ایک دوسرے کے لیے. اب یہ پتہ نہیں کہ ان کو بھی خیال ہے ان کو زیادہ تھی. چلو انہیں سے پوچھتے ہیں، مائک دے دو ان کے ہاتھ. گوشائی مربا سے جی بات تو بہت کی ہے، اور انہوں نے بھی بہت خیال رکھا ہے بے انتہا. ہم نے یہ تو نہیں پوچھا کہ آپ نے کتنی محبتیں کی ہیں، ہم نے صرف نعیم بھائی کے بارے میں پوچھا. کہہ رہی ہیں محبت تو بہت کی ہے. ہم صرف ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ان کے بارے میں بتائیے. جی نعیم سے بہت محبت کی ہے. کی ہے، ابھی نہیں ہے؟ ابھی بھی ہے، اچھا اور انہوں نے بھی بہت کیا ہے، اچھا بہت زیادہ خیال رکھا ہے ہر لحاظ سے. اچھا. بہت زیادہ محبت بھی کی ہے اور خیال بھی رکھا ہے. اسی لیے مجھے جو ہے نا بہت احساس ہے اس چیز کا کہ انہوں نے ہمیشہ بہت زیادہ خیال رکھا. تو آپ نے یہ کیوں کہا تھا جب ہم نے کہا کہ بھائی جنت میں آپ نعیم بھائی کے ساتھ رہنا پسند کریں گی، تو آپ نے کہا تھا نہیں، اتنی محبت تھی تو جنت میں نہیں، یہاں پر کتنی زندگی سخت ہے، سخت زندگی ہے نا یہاں پر، ہے نا، 100 عذاب ہیں اس دنیا میں. یہاں پر آپ کو محبت ہے نعیم بھائی سے، اور جہاں جو خواہش کریں گے وہ چیز حاصل ہوگی. وہاں جا رہے ہیں تو وہاں کہہ رہے ہیں وہاں نہیں رہنا نعیم کے ساتھ. یہ کہاں سے آیا سالا جملہ؟ یا تو کہو کہ ہاں جی ہم جنت میں بھی نعیم بھائی کے ساتھ رہیں گے. آج موقع ہے. بالکل.
کہیے. जब अमेरिका में نہیں پہلے ہماری بات کا جواب دیں, باہر میں گیا امریکہ. پہلے ہم جو کہہ رہے ہیں اس کا جواب دیں. آپ کا فرمان ہے, سعیدی سرکار نے فرمایا کہ دل نہیں لگاؤ, بس کام کرو. تو دل اس نہیں لگاؤ, وقت سے کام. چینج ہو گیا تھا. اچھا, پھر میرے فرمان سے محبت ختم ہو گئی. نہیں, فرمایا اور کیا کہ کہنا بس چاہ رہی ہیں آپ؟ دل نہیں لگانا, کام کرو. جتنے جو ذمہ داری ہے, جو ہیں وہ سب نمٹاؤ, لیکن دل نہیں لگاؤ. اب تو دنیا سے دل نہیں لگانا. یہ تھوڑی کہا ہے کہ شوہر کو جوتے کی نوک پہ رکھنا. یہ تھوڑی کہا ہے ہم نے. یہ کب کہا ہے؟ کبھی نہیں. بس ہر شوہر مومن ہو, اس کا عورت کو ادب کرنا چاہیے, فکر ہے میں آپ عزت کرنی چاہیے. کے ساتھ وہ بہت رہ گئی بات محبت کی, تو محبت تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے نا. اس کا تو ہم حکم نہیں دے سکتے کہ بھائی تو محبت کرو. محبت تو ایک فطری جذبہ ہے تو ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے, کسی کے حکم سے تھوڑی ہوتی ہے. کیوں؟ لیکن ادب تو کر سکتے ہیں, بہت بار تب تو بہت عزت تو دے سکتے ہیں, جی بے شک. ادب کر سکتے ہیں, عزت دے سکتے ہیں, اس کا مان رکھ سکتے ہیں. ادب کرنا چاہیے. اگر نعیم بھائی تم کو معاف کر دیں تو ہم بھی معاف کر دیں گے. کرم نواز. نہیں تو معافی مانگو نا. میں آپ سے ہر اپنی کوتاہی کی اور جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اس کی معافی چاہتی ہوں آپ سے, پلیز. ابے اس کو بولنا بھوتنی ہے, مجھے کیوں بول رہا ہے؟ ادھر جا کے بول, ادھر جا کے بولو نا, مائک کی ضرورت نہیں ہے, ادھر جا کے بولو آمنے سامنے دو بدو. ایک ملاقات ضروری ہے صنم, فتنہ کرنے کے لیے تیری قسم, ایک ملاقات ضروری ہے صنم, ایک ملاقات. فتنہ کرنے کے لیے ایک ملاقات ضروری ہے. جی میں نے غور سے مرحبا, گور شاہی مجھ میں سے جو بھی آپ کی ذمہ داریوں میں آپ کی طرف سے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں, ہاں اس کی میں دل کی گہرائیوں سے معافی چاہتی ہوں. جی حضور. جو ہے ان کو معاف کرنا چاہتا ہوں, تو کر معاف دیں پھر. کرتا ہوں. دل کی مطلب بالکل میں معاف. چلو پھر گلے لگا لو. تھینک یو سر. یہ وہ محترم خاتون ہے کہ جب یہ اپنے گھر میں تلاوت قرآن کرتی تھی, کیا ہوا؟ جب آپ تلاوت قرآن کرتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ بولے. روشنی مرحبا. میرا جو بیڈ تھا وہ کھڑکی تھی, تو دوسری کھڑکی جو تھی وہ, ابے بیڈ کا کیا تعلق ہے تلاوت قرآن تو سے؟ وہاں میں اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے تلاوت کرتی تھی اچھا قرآن پھر؟ شریف. جیسے وہ اسکول جانے سے پہلے سورہ یاسین, سورہ رحمان پڑھ کے میں جاتی تھی, اسکول سورہ مزمل. تو سورہ یاسین, سورہ رحمان اور سورہ تینوں رحمان, سورہ مزمل پڑھ کے اسکول جاتی تھی. روزانہ میں پڑھتی تھی. 8 گھنٹے تو اسی میں لگ جاتے ہو. تو وہ دوسری والی ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ جب آپ پڑھتی ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے, تو ہم لوگ سنتے ہیں آپ کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں. دوسری گلی کے لوگوں نے بتایا. دیکھا یہ بدل گئی ہے, اسٹیٹمنٹ بدل لی. ہم کو کیا بتایا تھا نا, ہم کو کہہ رہی تھی کہ جب میں تلاوت کرتی تھی تو باہر لائن لگی ہوتی تھی, لوگ سنتے تھے.
چلیں اب اسی انداز میں قل هو اللہ احد پڑھ کے سنا دیں. اب دیکھتے ہیں اب کتنی لائن لگتی ہے. جس انداز میں آپ سورہ یاسین پڑھتی تھی. ویسے آدمی کو یار شرم آنی چاہیے، اتنی بھی نہ چھوڑے کہ آدمی لپیٹ نہ سکے. سورہ رحمان، سورہ یاسین، سورہ یہ تینوں چاروں صورتیں پڑھ کے پھر اسکول جاتی تھیں. سبحان اللہ، کیا عالم تھا ان کے تقوی کا. چلیے چلو بھائی غور سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. نہ 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 مترنم، جیسے وہ وہاں پڑھتی تھی. آپ تصور کریں کھڑکی کے پاس بیٹھے، بیٹھ پہ آپ بیٹھی ہیں اور ہم سب دوسری گلی میں بیٹھے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. واہ، چند لمحے کی بات تھی. لوگ تو بڑی خوش قسمت تھے. سورہ یاسین پوری، سورہ رحمان، سورہ مزمل. سبحان اللہ. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے کہ جنت میں یا تو کوئی کہتی ہے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا، یہ شوہر کہتا ہے بیوی کے ساتھ نہیں رہنا. اگر ہم ان لوگوں کو بتا دیں کہ تم اگر اس چکر میں بیوی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے جنت میں کہ تمہیں حوریں ملیں گی، تو بیٹا یہ تمہاری غلط فہمی ہے. کوئی حور نہیں ہوگی، اسی پہ گزارا کرنا ہے. اگر یہ بھی چھوڑ دی تو کیا ہوگا؟ ابے تو رنڈوا ہے، تجھے کیا ملے گا؟ تو کیا لے کے جائے گا؟ یہ بلا وجہ یعنی عبداللہ کی شادی میں دیوانہ ناچا. تو جنت میں کس کو لے کے جائے گا؟ نہیں کرنا نہیں چاہتا. ابے تجھے کیا پتا، یہ بہت بڑی فلم ہے بھائی. تم کو امید ہے جنت میں حوریں ملیں گی تم کو؟ کیا بات ہے ظاہر شک. تو یہ بات لاک کر دیں کہ تم کو کیا لینا ہے حور سے. حور نہیں چاہیے، سوچ لو. نہیں چاہیے نا حور. لیکن ہم تو جنت جائے گا نہیں. اب اگر میں یہ بتاؤں کہ یہ جو ہم ساری باتیں کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ تزکیہ نفس کے لیے ہے، کہ نفس کی مرغوب باتیں لیکن نور میں دھلی ہوئی، جس سے نفوس میں طہارت آئے. کیونکہ اکثر لوگ تو عقل سے سوچ کے کہیں گے یار وقت ضائع ہو رہا ہے. وقت ضائع نہیں ہو رہا ہے، نفس کی مرغوب باتوں میں نور شامل ہو رہا ہے. تیرا میاں تو بہت اچھا ہے، تیرا تو یہ جی چاہتا ہو کہ جنت میں ساتھ رہیں. بول رہے کیمرہ نہیں کرنا، خالد صاحب کو نہیں دکھا. ہمیں جیڈی تو بتا.
میرا خیال ہے کہ انہوں نے باجی نے آپ کے ساتھ وقت یہیں آ کے گزارا ہے، اس سے پہلے تو مجھے لگتا نہیں کہ گزارا ہوگا. کیا خیال ہے؟ ادھر ہی آ کے. اس طرف اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن جب آپ کی کرنوازی ہوئی اور پھر جو نا تو پاکستان میں جب تھے تو اس وقت جاتے تھے دبئی سے وہاں جی میں جاتا تھا مطلب مہینے 2 مہینے کے لیے؟ جی، لیکن جلدی چلا جاتا تھا، زیادہ لمبا عرصہ نہیں، 6 7 8 مہینے کے بعد جیسے پاکستان چلا جاتا تھا. نہیں، کتنے عرصے کے لیے جاتے تھے؟ یہی 1 مہینے کے لیے کبھی 1 تو مہینے. جی. شادی کے بعد سب سے زیادہ کتنا وقت گزارا ساتھ؟ ابوظہبی میں جب یہ ان کو بلایا تو پھر ہم ساتھ 2 3 سال شاید ساتھ رہے. اچھا. پاکستان میں تو یہی ہوتا تھا 6 8 لیکن مہینے. اب یہاں تو وقت ساتھ جی گزارنے کا موقع جی زیادہ مل رہا جی ہوگا. بالکل. ابوظہبی میں تو نہیں ملتا ہوگا موقع اتنا وقت ہاں گزارنے. وہاں بھی کام میں جو نا بزی ہوتے تھے. ہاں. محمد فارس، کیرلا، انڈیا. I have never opposed you or Imam Mehdi, but I'm not sure whether I have accepted purely yet, although I'm sincerely trying to do so. I love this knowledge very deeply, and at present it is what I trust and cherish the most. I have received the zikr, but I have not yet attained the state of havas. Sometimes I make an effort towards attaining it, while at other times I do not. I believe this is because I do not yet feel that overwhelming yearning or inner drive for it. I sincerely desire to develop that longing within my heart and attain the state of zikr. What must I do to develop this yearning and attain the state of zikr? Continue the practice of zikr, and if Allah willing, Allah will help you establish zikr in your heart. So whatever emotional, spiritual state you want to attain, that process will start after zikr has started in your heart. So keep it up. Allah will help you. سنجیدہ خان سہانا، ڈھاکہ، بنگلہ دیش. گوہر شاہی مرحبا. میں ایک لڑکے کو بہت چاہتی ہوں. ابھی یہ تبصرہ کیوں کر رہے ہو؟ سوال ہے. وہ سرکار کو ماننے والا ہے. مجھے زیادہ وقت نہیں ہوا سرکار کے بارے میں پتہ چلے اور ذکر لیے ہوئے، اور وہ چاہتا ہے میں اپنی پوری زندگی سرکار کے نام پر وقف کر دوں. مجھے پتا ہے کہ وہ میری بہتری چاہتا ہے، لیکن میں بچپن سے ہی روحانیت اور مذہبی چیزوں سے کوسوں دور تھی. مجھے روحانیت میں اتنا انٹرسٹ محسوس نہیں ہوتا، لیکن میں سرکار کو امام مہدی مانتی ہوں. اس نے کہا ہے اگر سرکار کی دی ہوئی تعلیم پر تم عمل نہیں کرو گی تو نفس دھیرے دھیرے تمہیں سرکار سے دور لے جائے گا اور تم سرکار کو کھو بیٹھو گی. سرکار سے دور رہنے والی کسی لڑکی سے میں دوستی نہیں رکھنا چاہتا. اب میں کیا کروں؟ مجھے روحانیت میں اتنا انٹرسٹ نہیں آتا ہے. اب یہ 2 چیزیں ہو گئی ہیں بیٹے. ایک تو آپ کا اپنا ماننا، کتنا ماننا، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا ہے وہ لڑکا، وہ چاہتا ہے کہ آپ زیادہ مانو. اب اگر اس کے کہنے پر آپ زیادہ مانیں گی تو یہ جینون تو نہیں ہوگا.
اس کو بولو کہ میں سرکار کو مانتی ہوں اور مجھے اسٹڈی کرنے دو، محسوس کرنے دو، جیسے جیسے میں جانوں گی میں خود بخود قریب ہو جاؤں گی. ڈونٹ فورس می، کیونکہ دین میں زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دیر از نو کمپلشن ان دا ریلیجن. تو آپ اس کو یہ بات بول دیں بیٹے کہ آپ مجھے فورس نہیں کریں، مجھے خود کو سمجھنے دیں. کیونکہ آپ نے بتایا نا کہ آپ کو ریلیجن سے، روحانیت میں اتنا انٹرسٹ محسوس نہیں ہوتا. بہت سے لوگ ہیں جن کو انٹرسٹ نہیں ہوتا، ہم کو بھی نہیں تھا، لیکن جب ہم سرکار کے قریب گئے، یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہم سرکار کی یعنی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اس کے بعد پھر چینج آیا. تو میں تو بیٹے آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اس کو یہ سمجھاؤ کہ محبت میں، پیار میں زبردستی نہیں ہوتی کہ آپ مجھے زبردستی بولو کہ کرو کرو کرو. میں سرکار کو مانتی ہوں، آہستہ آہستہ جیسے جیسے میرا جو دل ہے ایکسپوز ہوگا سرکار کی محبت، سرکار کے نور، خود بخود ایمان بڑھے گا. تمہارے کہنے کے اوپر تو نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ دین میں فورس نہیں کیا جا سکتا. اینڈ فرام مائی سائڈ یو شوڈ فیل فری، ڈونٹ فیل فورسڈ، بیکاز اٹس لو. لو کین ناٹ بی فورسڈ اپان. آپ سرکار کی کتاب پڑھیں بیٹا، پوچھیں روحانیت کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور بس پھر دیکھیں جب سرکار کی تعلیم پڑھیں گی، کتاب پڑھیں گی، سنیں گی، تو اس کے بعد جو ہے آپ کے دل میں یقیناً انکلینیشن ڈیولپ ہوگا. لیکن صرف اس کے کہنے پر کرنا وہ جینون نہیں ہے، فیک ہوگا، زبردستی ہوگا. محبت میں زبردستی کہاں ہے؟ So tell him to take it easy and don't force me. I believe in Sarkar. I believe Sarkar is Imam Mahdi. But love is something that cannot be forced upon. In the due course, as long as my heart is exposed to bounties of the Lord and Noor, my heart will develop inclination in the due course. خانیوال پنجاب سے سوال کیا ہے کسی نے کہ نفس، قلب اور روح کی بے چینی میں کیا فرق ہے؟ نفس کی بے چینی تو آپ سب جانتے ہی ہیں. قلب کی بے چینی میں یہ ہے کہ اطمینان اور سکون نہیں ہوتا، اور جو روح کی بے چینی ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے. لیکن روح کی بے چینی سے وہی واقف ہوتے ہیں جن کی روح رب سے واصل ہو چکی ہوتی ہے. پھر اس کو جدائی سہنا پڑتی ہے، پھر محسوس ہوتی ہے بے چینی روح کو. عام آدمی کو تو روح کی بے چینی کا پتہ نہیں ہے. نفس کی بے چینی تو آیا ہے. محمد بلال گوہری، مراد آباد، یو پی، انڈیا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مولوی کہتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کو دائی حلیمہ نے اپنا دودھ پلایا. صوفیوں سے سنا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی دائی کا دودھ نہیں پیا تو حضور پاک تو نور اللہ ہیں،
یہ تو منطق ہو گیا نا بیٹے. اب حضور پاک کو دائی حلیمہ نے دودھ پلایا یا نہیں پلایا, ہم تو تھے ہی نہیں وہاں پہ. جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ اسی پر یقین کر رہے ہیں. اور کیا ہے آپ کے پلے؟ سب کچھ کتاب سے پڑھ کر ہی تو جانا ہے آپ نے. یہ ہوا وہ ہوا سب کتابوں میں لکھا ہے. مکے میں کیا تھا, مدینے میں کیا تھا, سب کچھ کتابوں سے ہی پتہ چلا ہے آپ کو. اب دودھ پلایا تھا یا نہیں پلایا تھا کیا ہے. آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ تو نور تھے, ان کو دودھ کی کیا ضرورت ہے, تو یہ بے وقوفی والی بات ہے. یہ تو ایک بے وقوفی کی بات ہے نا. نور ہوتا ہے جسم میں, قلب میں بھی نور ہوتا ہے, لیکن وہ جو جسم کے آرگنز ہیں ان کو تو چاہیے نا وٹامن. آپ کے اندر اگر وٹامن بی کی کمی ہے, آپ کہیں نور لے لو, کیا چوتیا بھائی یار. وٹامن ڈی کی کمی ہے, نور لے لو. نور کا بیسیکلی تعلق آپ کی ارواح سے ہے. نور کا تعلق آپ کی ارواح سے ہے, خاص طور پر ذاتی نور. ذاتی نور کا جسم کے آرگن سے تعلق نہیں ہے, صفاتی نور کا ہے جسم سے تعلق. اب موسیٰ علیہ السلام ہو یا کوئی اور نبی ہو, سب کے بارے میں حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سب کو اللہ نے جنت میں بنایا, جنت کی مٹی. جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سب کے لیے احادیث میں ہے کہ ہر نبی, ہمارے تو مسلمان اپنے نبی کے بارے میں قائل نہیں ہیں, جبکہ احادیث میں لکھا ہے کہ جتنے بھی نبی ہیں سب اپنی قبروں میں زندہ ہیں. حدیث میں ہمارے مسلمان تو اپنے نبی کے قائل نہیں. حدیثوں میں لکھا ہے کہ جتنے بھی نبی ہیں. اب یہ ایک جو حدیث گزری میری نظر سے, تو میں نے اس کا ذکر سرکار کی بارگاہ میں کیا کہ سرکار ایسی میں نے حدیث سنی. تو سرکار نے فرمایا کہ یہ حدیث ٹھیک ہے, لیکن ایک فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں, تمام انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں, لیکن ان کے جسم کو ہلنے جلنے کی طاقت نہیں ہے. اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ہے, آپ کے وجود مبارک کو ہلنے جلنے, حرکت کرنے, یہاں تک کہ جسم مبارک کو قبر سے باہر آنے اور واپس قبر میں جانے, یہ تمام چیزیں حضور کے جسم مبارک کو حاصل. اخبار الاخیار کتاب ہے ایک, سلسلہ سہروردیہ کے جو بانی تھے شیخ شہاب الدین سہروردی, انہوں نے لکھی ہے یہ کتاب اخبار الاخیار. اس کتاب میں معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ جب خواجہ صاحب مدینہ پاک گئے, روضہ رسول پر حاضری دی, اور جب آپ نے نبی لولاک پر درود و سلام بھیجا, تو آپ کی قبر انور سے باقاعدہ ہاتھ نکلا رسول اللہ کا, اور خواجہ صاحب کے سلام کا جواب دیا. اس حدیث کو بیان کرنے کے نتیجے میں پھر سرکار سے یہ معلومات ملی کہ تمام انبیاء کے جسم زندہ تو ہیں لیکن قبر سے باہر نہیں نکل سکتے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر بالخصوص, اس پر ایسی کوئی پابندی نہیں, اس پہ طاقت آنے جانے کی, باہر آنے جانے کی. یہاں تک کہ کربلا کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا جا رہا تھا اور خون گر رہا تھا, امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مبارک سے خون گر رہا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم سمیت کربلا میں موجود تھے اور ایک برتن میں آپ کا خون جمع کر رہے تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ایسی کوئی پابندی نہیں کہ آپ جو ہے جسم سے نہ نکل سکتے ہوں یا. اور پھر جو 3 دن ان اٹینڈڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم رہا. اب ان موضوعات پر جب میں بات کرتا ہوں تو پھر بڑے ہلچل مچتی ہے لوگوں میں, اور پھر میری باتوں سے توڑ مروڑ کر کے نئی نئی کہانیاں بنا لیتے ہیں, نئی نئی کہانیاں بنا لیتے ہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم قبر مبارک میں حرکت کرتا ہے, قبر سے باہر نکل سکتا ہے, تو وصال کے بعد 3 دن جو ان اٹینڈڈ تھا اس وقت نہیں ہل جل سکتا تھا؟ اگر قبر میں ہل جل سکتا ہے تو اس وقت نہیں ہلا جلا ہوگا. اگر عمر بن خطاب کا ایمان یہ ہے کہ نبی اپنے قبروں میں زندہ ہیں, وہ قبروں میں نبی تبھی ڈالے جاتے ہیں نا جب وہ مر جائیں, وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں. یہ حدیث ہم تک تو بعد میں پہنچی ہے, پہلے صحابہ کرام تک پہنچی ہوگی نا. اگر انہوں نے یہ رسول اللہ سے سنا ہوگا کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں, تو رسول اللہ کے وصال کے بعد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے تو نکلنا ہی نہیں ہے, ابھی تو قبر میں گئے نہیں ہیں, وہیں جس میں اثر موجود ہے نا بھائی. تو جسم کے اوپر نازل ہوتی ہے, قلب کے اوپر ہوتی ہے نا, اور مرنے کے بعد بھی قلب تو زندہ ہی ہے نا. کوئی ہے ایسا جو یہ کہہ دے کہ وحی الہی رسول اللہ کے وصال کے بعد موقوف ہو گئی تھی؟ اگر ہے کسی کے پاس جواب تو لائے, میں اپنا سر قلم کر دوں گا. کس کے اوپر نازل ہوتی ہے وحی؟ جسم پر, قلب پر ہوتی ہے نا. تو وصال کے بعد بھی قلب تو ویسا کا ویسا ہی ہے نا, روح تو ویسی کی ویسی ہے نا. تو تم نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ موقوف ہو گئی ہوگی وحی الہی؟ اگر سارے زمانے کے لیے رسول اللہ کو شاہد, مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے, تو وحی الہی موقوف کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ حیات النبی ہیں, ہم نے تو بچپن سے سنیوں کے مسجدوں کے اندر یہی سنا ہے, جب وہ پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, تو مبتدی کیا کہتے ہیں؟ حق نبی, حیات النبی. ہم تو یہی کہتے تھے, آپ لوگوں نے بھی یہی کہا ہوگا. کیا کہتے تھے؟ حق نبی, حیات النبی. تو جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں, قبر میں ڈالنے سے پہلے حیات نہیں تھے؟ قبر میں تو حیات ہیں. 3 دن تک جب تم ادھر ادھر بھاگے رہے, اس وقت حیات تھے یا نہیں تھے؟ ایک مقام تھا, سقیفہ کہتے ہیں اس مقام کو. کیا کہتے ہیں؟ سقیفہ بنی سعادہ, وہ مقام. وہاں پر لوگ جمع تھے, انصار. روایتوں میں یہ لکھا ہے کہ نہیں بھئی ایسی بات نہیں تھی کہ عمر بن خطاب اور حضرت ابو بکر اور عثمان یہ سب حضور کے جو ہے جسم مبارک کو نہیں آئے وہاں پر, بلکہ ہوا یہ تھا کہ ان کو یہ سب وہیں جمع تھے, اور ان کو اطلاع ملی کہ بھئی انصار جو ہیں مدینے کے, وہ ایک مقام ہے سقیفہ, سقیفہ سعادہ, اس مقام پر جمع ہیں اور خلافت کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ انصار کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں, بھاگو. تب یہ وہاں سے بھاگے.
یہ نہیں جو روایت میں لکھا. اب وقت تو ہو گیا ہے ذکر کا, میں جاری رکھوں؟ 4-5 منٹ لگیں گے گفتگو ختم ہونے میں. آپ کو دیر تو نہیں ہو رہی؟ تو کہا کہ وہاں انصار جمع ہے. اور وہ خلیفہ بنانے کی بات کر, لہذا کسی نے ان کو کہا کہ چلو اس سے پہلے کہ وہ انصار خلیفہ مقرر کر دیں بھاگو. یہ گئے. میرے لیے یہ تمام باتیں بڑی دردناک ہیں, نہ جانے آپ اس کا کیا اثر لیں گے. وہاں پر جب یہ پہنچے ہیں تو وہ اپنے فضائل بیان کر رہے تھے انصار, کہ ہم نے رسول اللہ کا اتنا ساتھ دیا, ہم ایسے ہیں, ہم ویسے ہیں, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, تو خلیفہ بھی ہمارے اندر سے ہونا چاہیے. تو انہوں نے, ابو بکر نے جا کے کہا کہ نہیں بھائی, یہ تو رسول اللہ نے بات پہلے ہی فرما دی تھی کہ وہ جو خلیفہ ہوں گے وہ قریش سے ہوں. قریش سے ہوں. اور عمر بن خطاب نے یہ کہا کہ بھئی ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے انصار میں سے خلیفہ بن جائے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو عرب ہیں ہم کسی غیر عرب کو خلیفہ نہیں بننے دیتے, تو اس وجہ سے کوئی بھی تم کو قبول نہیں کرے گا عرب میں سے. اگر غیر عرب کوئی خلیفہ ہوا تو قبول نہیں کرے. تو ابو بکر نے یہ کہا کہ نہیں, یہ حق تو قریش کا ہے. اب یہ ہوا کہ یہ ان کی بحث ہو رہی ہے اور یہاں پر جمع ہو گئے بنو ہاشم کے لوگ مولا علی کے پاس, یہ یہاں جمع ہو گئے. تو وہاں سے ایک بندہ جا کے اطلاع لے کے آ رہا تھا. ایک بندے نے آ کے اطلاع دی کہ بھائی ابو بکر نے یہ کہا کہ حق تو قریش کا ہے, جس کے جواب میں مولا علی نے یہ کہا کہ اگر تم یہ بات کرتے ہو, مولا علی نے اس بات کا جواب یہ دیا کہ یہ معاملات جو ہیں یہ اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں. یہ معاملات قبیلے اور قوم اور خاندان سے نہیں ہوتے. مولا علی نے یہ فرمایا کہ یہ معاملات اللہ کی مرضی سے ہوتے, لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ خلافت پر قریش کا حق ہے تو پھر قریش سے زیادہ عظیم تو میرا گھرانہ بنو ہاشم کا ہے, پھر تو میرا حق بنتا ہے. لیکن مولا علی نے اس بات کو اس نظریے کے تحت کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قریش کا حق ہے تو قریش میں تو میں زیادہ قریب ہوں رسول اللہ کے, قریش سے بھی زیادہ. مولا علی نے کہا کہ میں ہاشمی ہوں, میں بنو ہاشم سے میرا تعلق ہے, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں بھائی ہوں. اگر قرابت داری رشتے داری پر زیادہ حق بنتا تو پھر مجھ سے زیادہ تو حقدار کوئی ہے ہی نہیں. تو آپ نے یہ بات ان کی بات کو آئینہ دکھانے کے لیے کہی تھی کہ یار یہ بات کیوں کر رہے ہو کہ بھئی ہم قریش ہیں تو ہمارا حق ہے. اگر اس بنیاد کو لیتے ہو تو مجھ سے زیادہ تو پھر کسی کا بھی حق نہیں ہے. ان کا کوئی جاسوس یہاں بیٹھا ہوا تھا, اس نے یہ بات جا کے ان کو کہی کہ بھئی تم تو قریش کی بات کر رہے ہو, تو مولا علی تو خود خلیفہ بننے کی بات کر رہے ہیں. یعنی غلط بیانی سے کام لیا, غلط بیانی سے کام لیا ہے نا. اب میرا سوال یہ ہے
یا تو اہل سنت والجماعت بریلویت کا آج گلا گھونٹ دو, اپنے دعووں پر عقیدہ قائم نہیں کر سکے تم, ذلیل اور رسوا ہو جاؤ, کیونکہ تمہارا عقیدہ کیا ہے کہ رسول اللہ حیات النبی ہیں, یہ میرا بھی عقیدہ ہے, لیکن یہ عقیدہ ہم سے متقاضی ہے کہ اگر وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حیات ہے, قبر میں دفنائے جانے سے پہلے حیات تھی یا نہیں؟ بعد میں قبر سے ہاتھ نکل کر امتی کو جواب دیا, تو قبر میں دفنائے جانے سے پہلے اس بات پر حضور نے کیا کہا ہوگا کہ کس کا حق ہے؟ قبر میں اگر حیات ہیں تو دفنائے جانے سے پہلے تو بہت زیادہ حیات ہونی چاہیے نا. کیا اس وقت کلام نہیں کیا؟ دفنائے جانے کے بعد کلام ہوا, حضور نے کیا؟ ہاں کیا. جب دفنائے جانے کے بعد حضور نے کلام کیا اور آپ کی حیات ثابت ہے, تو دفنائے جانے سے پہلے کلام نہیں کر سکتے. اور آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا, آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ وحی الہی موقوف ہو گئی ہے کیونکہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے؟ اسی طرح جسم کی بھی زکوٰۃ ہے نا. جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟